موضوع الدرس في فضيلة ليلة القدر وعظمة كتاب الله سورة القدر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ذکر اثر غریب ونبع عجیب یتعلق بلیلۃ القدر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عجیب خبر ہے جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے جس کو میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں. رواہ الامام ابو محمد بن ابی حاتم عند تفسیر هذه السورة الكريمة فقال حدثنا ابی قال حدثنا عبد الله بن ابی زیاد القطوانی قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا موسى بن سعيد يعني الراسبي عن هلال بن ابي جبلة عن ابي عبد السلام عن ابيه عن كعب انه قال ان سدرة المنتهى على حد السماء السابعة مما يلي الجنة فهي على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة. علوها في الجنة وعروقها وأغصانها من تحت الكرسي. فيها ملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل يعبدون الله عز وجل على أغصانها في كل موضع إشارة منها ملك ومقام جبريل عليه السلام في وسطها. فينادي الله جبريل أن ينزل في كل ليلة القدر مع الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهى وليس فيهم ملك إلا قد أوتي الرأفة والرحمة للمؤمنين. فينزلون على جبريل في ليلة القدر حين تغرب الشمس فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات إلا أن تكون كنيسة أو بيئة أو بيت نار أو وصل أو بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الخبث أو بيت فيه سكران أو بيت فيه مسكر أو بيت فيه وثن منصوب أو بيت فيه جرس معلق أو مبولة أو مكان فيه كساحة البيت. فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات وجبريل لا يدعو أحدا من المؤمنين إلا صافحه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی حاتم نے اس سند کے ساتھ یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں انہو قال ان سدرۃ المنتہا. کعب الاحبار جو ہیں نا یہ کتب سابقہ کے بہت بڑے عالم تھے، روایات اسرائیلیہ کے بہت بڑے عالم تھے، تو اکثر وہ روایات اسرائیلیہ ذکر کرتے رہتے تھے. اور روایات اسرائیلیہ جتنی بھی ہیں یعنی ان کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم کہیں گے کہ یہ سچ ہے، نہ کہیں گے کہ جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں اس کی
معلومات کرنے کا. تو اس لیے علماء نے پھر یہ کہا کہ جو روایات اسرائیلیہ موافق ہیں ہمارے قرآن کے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہم لے لیں، اور جو مخالف ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں. جو موافق بھی نہیں ہیں، مخالف بھی نہیں ہیں، ان میں مجرد معلومات ہیں، ایک اضافہ معلومات ہے، جیسے تاریخی روایات ہوتی ہیں، تو ان کو نقل کر دیا جاتا ہے. اور پھر یہ طالب العلم کا کام ہوتا ہے کہ خذ ما صفا ودع ما قدر، جو تمہیں بات صحیح لگتی ہے اس کو لے لو، جو اچھی نہیں لگتی اس کو چھوڑ دو. اب یہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب نے بتلایا کہ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ ہے آسمان، 7ویں آسمان اور جنت کے قریب میں ہے. مما یلی الجنت، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اندہا جنت المأوا، کہ اس کے قریب ہے وہ جنت جو اللہ نے مومنوں کا مسکن اور مأوا بنایا ہے. تو سدرۃ المنتہا جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے. اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں کہ نیچے سے جو اعمال جاتے ہیں یہ بھی وہی پہنچ جاتے ہیں، اور اوپر سے جو اللہ کی طرف سے عرش سے احکام آتے ہیں وہ بھی وہی آتے ہیں. تو اس لیے گویا وہ منتہا ہو گئی کہ تمام اعمال کا ٹھکانہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا. تو فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ کی جنت ہے. اور پھر یہ ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ ہوا پر ہو، یعنی ہوا دنیا اور ہوا الآخرہ، یعنی دنیا کا بھی کنارہ اور آخرت کا بھی کنارہ. اور اس کی بلندی جو ہے وہ جنت میں ہے. وہ عروقها، اور اس کی رگیں جو ہیں اور شاخیں جو ہیں وہ اللہ کے کرسی کے نیچے سے ہیں. فیہا ملائکۃ، وہاں اللہ کے فرشتے ہیں. لا یعلم عدتهم الا اللہ عز وجل، ان کا عدد کوئی نہیں جانتا کہ کتنے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ویسے بھی ملائکہ کتنا ہے کوئی بھی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرے محبوب اللہ کے جو لشکر ہیں آسمانوں میں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کتنی ہیں. کیونکہ ملائکۃ السماوات ہیں، حملۃ العرش ہیں، ملائکۃ حول الکرسی ہیں، ملائکۃ المقربین ہیں، ملائکہ سدرۃ المنتہا پہ ہیں، ملائکہ حفظہ ہیں، ملائکۃ الارض ہیں، ملائکۃ المقربین ہیں. اور ان سب سے بڑے جو ہیں پھر 4 ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل. یہ 4 جو ہیں ان سب کے گویا سردار ہیں، یوں سمجھ لیں. اور پھر ان 4 میں سے جو سب سے بڑا ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام پھر ان تینوں کا بھی سردار ہے. تو ملائکہ میں بھی اللہ کی شان ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 ملائکہ کو چن لیا. حالانکہ ملائکہ کتنی ہے اللہ عالم. اور بعین ہی اگر غور کریں تو میرے مدنی پاک کے صحابہ بھی تو لاکھوں ہیں، لاکھ، کیونکہ حجۃ الوداع میں تو 1,24,000 صحابی ساتھ تھے. لیکن وہ سارے تو حج پہ نہیں آ گئے تھے. ایسے لوگ بھی تھے نا جو حج پہ نہیں آئے، ایسے بھی تھے جن کے پاس استطاعت ہی نہیں تھی. تو لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن لاکھوں صحابہ میں جو شرف ملا ہے وہ 4 کو ہی ملا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی شان ہے. وہ جس عدد کو چاہیں عزت عطا فرما دیں. تو بہرحال ملائکہ میں بھی 4، محمد کے یاروں میں بھی 4 علیہم الصلوات والتسلیم. اور اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ کتابیں بھی کئی اتری ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ 123 کتابیں اتری ہیں، لیکن شرف 4 کو ملا ہے. قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور زبور ہے. اس کے علاوہ اور کسی کتاب کا نام نہیں جانتے ہیں. صحائف کا ذکر آیا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان کو اللہ نے صحائف بھی دیے تھے، لیکن کتابیں یہ 4 ہیں. سب سے افضل اعلیٰ قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے ملائکہ میں بھی 4 کو چن لیا ہے، کتابوں میں بھی 4 کو چن لیا ہے، اور صحابہ میں بھی 4 کو چن لیا ہے. اور اسی طرح خدا کی شان دیکھیں کہ فقہائے امت جو ہیں ان میں بھی اللہ نے 4 کو چن لیا.
امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل، ورنہ ان کے علاوہ ہزاروں بڑے بڑے فضول العلماء پیدا ہوئے. آخر ان کے اساتذہ بھی تھے نا جی، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، لیکن جو مقام ان کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو دیں اور جس کی عظمت کو بڑھانا چاہیں، ورنہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے ائمہ محدثین پیدا ہوئے ہیں. اب دیکھیں امام بخاری کتنا بڑا آدمی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابی داؤد السجستانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر جلال الدین میں بھی دو پیدا ہوئے، محلی بھی اور سیوطی بھی، لیکن ان کو وہ مقام نہیں ملا جو فقہاء اربعہ کو ملا. یعنی آپ ساری ترمذی شریف پڑھ لیں. امام ترمذی جو ہے یہ شاگرد ہے امام بخاری. امام بخاری استاد ہیں، لیکن امام ترمذی نے اپنی ساری کتاب میں کسی فقہی مسئلے پر امام بخاری سے ایک قول بھی نہیں لیا. ساری کتاب آپ پڑھ لیں سنن ترمذی اول سے آخر تک. حالانکہ امام صاحب نے سارے مسائل بیان کیے، اور مسائل بھی دونوں جانب کے بیان کیے ہیں. مثلا رفع یدین ہے، وہ بھی باب باندھا ہے، رفع یدین نہیں کرنا اس کا بھی باب باندھا ہے. یعنی مسائل بھی دونوں جانب کے ذکر کیے، اور مذاہب بھی نقل فرمائے، صحابہ کے اقوال بھی نقل فرمائے ہیں، فتاوی صحابہ بھی نقل فرمائے ہیں. لیکن کسی ایک مسئلے میں بھی، فقہی مسئلے میں، اپنے استاد کا قول نہیں لیا. اگر ان کی کتاب میں ملے گا تو یعنی جب راوی پر بحث ہو تو پھر امام ترمذی اپنے استاد سے لیتے ہیں کہ قال محمد، یعنی ابو محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ، کہ بھی یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی جو ہے ضعیف ہے، یہ راوی جو ہے منکر ہے. ان سے یعنی اسماء الرجال پر، صحت حدیث پر تو قول لیتے ہیں، لیکن فقہی قول نہیں. کہ اس کا معنی اب اشارہ کرتے ہیں کہ میرا استاد جو ہے محدث ہے لیکن فقیہ نہیں. فقیہ ہونا الگ بات، محدث ہونا الگ بات. اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ ہمیں تمام ائمہ، فقہاء، محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ کی ادب اور احترام نصیب فرمائے. یہ ہمیشہ سب کے لیے. تو اس لیے یہ اللہ کی شان ہے کہ اب دیکھتے چلے جائیں تو ہر جگہ اللہ نے چار چن لیے. اسی لیے بعض علماء نے تو یہ بھی فرمایا کہ پہاڑوں میں بھی چار پہاڑ ہیں جن کو اللہ نے شرف بخشا. اچھا، نہروں میں بھی چار نہریں ہیں جن کو اللہ نے شرف بخشا ہے. دجلہ، فرات ہے، اور اسی طرح جیہون، سیہون، چار نہریں جن کو اللہ. اچھا، اسی طرح پہاڑ ہیں، اس میں جبل نور ہے، جبل سور ہے، جبل احد ہے، اور جبل طور ہے. ان چار کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے. ان کا ذکر قرآن میں بھی مل جاتا ہے، حدیث میں بھی مل جاتا ہے. کیوں؟ اب جیسے غار ثور ہے تو اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اذ ہما فی الغار. اب جبل نور ہے تو سارا پہلا وہی اترا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اسی طرح اگر آپ جبل احد ہے تو ساری حدیثیں بھری ہوئی ہیں کہ سرکار دو عالم جب جہاد سے واپس آتے اور آپ کو پہاڑ احد نظر آتا تو اونٹنی کو آپ ایڑی سے حرکت دیتے، کہتے ہل ہل کسواب، اونٹنی جلدی چلو جلدی چلو، ھذا جبل یحبنا ونحب. یہ وہ پہاڑ ہے جس کو ہم بھی محبوب رکھتے ہیں اور وہ بھی ہمیں محبوب رکھتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. بس دعا کیا کرو، بس اللہ ہمیں. دیکھیں نا، سب سے جو محبوب پہاڑ ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ محبوبوں کو ہی صدمے سہنے پڑتے ہیں. آدمی کا محبوب نہ ہو تو کیا صدمہ ہے؟ کوئی اجنبی آدمی، اس کو کوئی تکلیف ہو گئی، مر گیا، اچھا جی اللہ مغفرت کرے، بس. لیکن جب محبوب مرے گا تو کتنا صدمہ ہوگا.
تو صدمے محبوب کے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے جنگ احد میں جو سرکار مدنی کو صدمہ آیا وہ بھی احد کے دامن میں، اسی پہاڑ کے دامن. اور بھی تو مدینے میں کئی پہاڑ تھے نا. اللہ کا نظام ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ وہاں جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کا لا یعلم عدتهم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی ہیں. فرماتے ہیں یعبدون اللہ عز وجل علی اغصانها، وہ اس درخت کا سدرہ کا درخت جو ہے اس کی شاخوں پر بھی اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں. ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ بیٹھا ہے. وہ مقام جبریل علیہ السلام فی وسطها، اور جبریل ان سب کے درمیان میں ہے، سب سے افضل ہے. فَيُنَادِ اللَّهُ جِبْرِيلَ أَن يَنزِلَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ الْقَدْرِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ سِدْرَةَ الْمُنتَهَىٰ. اب اللہ حکم دیتی ہے جبریل علیہ السلام کو کہ لیلۃ القدر میں زمین پہ اترو اور جو تمہارے ساتھ ملائکہ ہیں سب کو لے کے جاؤ. اور خدا کی شان ہے وَلَيْسَ فِيهِم مَلَكٌ إِلَّا قَدْ أَعْطَى الرَّحْمَةَ وَالرَّحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کی شان ہے وہ جبریل کے ساتھ جو فرشتے اترتے ہیں، ہر فرشتے کے دل میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے محبت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، رافت رکھی ہے. فَيَنزِلُونَ عَلَىٰ جِبْرِيلَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ. جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ جبریل کی خدمت میں آتے ہیں. فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا عليها ملك إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں کوئی ٹکڑا زمین کا خالی نہیں رہتا مگر اللہ کا فرشتہ اس پہ یا تو سجدے میں ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے. اور یدعو للمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد ایمان والی عورتوں کے لیے وہ فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا ایک وظیفہ یہ بھی رکھا ہے کہ ایمان والوں کے لیے دعا کریں. یستغفرون للمؤمنین الا ان تکون کنیسۃ او بیۃ او بیت نار او وثن. ہاں اگر کوئی گرجا ہے یا یہودیوں کا عبادت خانہ ہے، او بیت نار یا آگ کا گھر ہے، جیسے بعض آتش پرست جو ہیں وہ آگ جلاتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں. او وثن یا ایسا گھر ہے جس کے اندر کوئی بت ہے، یا او بعض اماکنکم یا تمہارے گھروں کے اندر یا گھروں کے باہر ایسے مکانات ہیں جہاں تم گندگی پھینکتے ہو، وہاں فرشتہ نہیں ہوتا. اور نہ فرشتہ کسی گرجے میں داخل ہوتا ہے، نہ کسی دیا میں داخل ہوتا ہے، نہ کسی بت خانے میں داخل ہوتا ہے. او بیت فی سکران یا کوئی ایسا گھر ہے جس میں نشائی رہتے ہیں، شرابی رہتے ہیں، نشہ کرنے والے، وہاں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. یا ایسا گھر ہے جس کے اندر نشہ رکھا گیا ہو، جہاں نشے کا اسٹاک رکھا گیا وہاں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے. یا ایسا گھر ہے جس کے اندر بت رکھا ہوا ہے وہاں بھی نہیں جاتے. یا ایسا گھر ہے جس کے اندر گھنٹیاں لٹکائی جاتی ہیں، جیسے ہندو گھنٹیاں بجاتے ہیں نا، گھنٹال بج جاتے ہیں، تو وہاں بھی داخل نہیں ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایسا مکان ہے کساحت البیت جو گھر کا گندا حصہ ہے، خراب حصہ ہے. فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات. پوری رات وہ ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. لا يدع احد من المؤمنين صافه. اور کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو ہے اس رات ہر مومن کو مصافحہ بھی فرماتے ہیں. وعلامت ذلك من اكشار جلده ورق قلبه ودمعت عيناه وان ذلك من مصافحات جبرائيل. اب مفسر فرماتے ہیں کہ جبریل کے مصافحے کا یہ اثر ہوتا ہے اگر بندے کے بال کھڑے ہو جائیں، دل میں رقت پیدا ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں اور بدن کانپ رہا ہو تو سمجھو جبریل نے مصافحہ کیا ہے، اس کے مصافحے کی برکت ہوتی ہے.
تو اسی لیے حکم ہے نا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت میں جو برکات ثمرات نصیب ہوتے ہیں وہ آدمی کو اکیلے نہیں نصیب ہوتے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت ایسے ہے تم نہ بھی چاہو تو فائدہ ہوتا رہے گا۔ اب دیکھیں نا روشنی ہے، تم نہ چاہو روشنی تو ہوتی رہے گی، تو ان کے نور ایمان کا جو اثر ہوتا ہے وہ دوسرے پہ آتا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں جو نور ایمان رکھا ہوتا ہے تو اس نور کے اثرات، اس ذکر کے اثرات، ان کی عبادت کے اثرات، ان کی دعاؤں کی برکات سے سارے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ آدمی کو اللہ نے بھی یہی حکم دیا نا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، اس کے بعد جنت میں جاؤ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ ہم تو اتنے غافل ہیں، ایمان سے کہیں کبھی آپ نے لیلۃ القدر میں سوچا ہے کہ یار شاید ہمارے ساتھ بھی فرشتے نے مصافحہ کیا ہو؟ بس ہمارے یہاں تو ایک روٹین ہے نا جی کہ 27 کی رات ہے، عمرہ کرنا ہے، 27 کی رات ہے، بس ساری رات جاگتے رہنا ہے، چاہے تاش کھیل کے جائیں، ٹی وی دیکھ کے جاگتے رہیں، گپے لگاتے رہیں، یہ کوئی جاگنا ہے؟ 27 کی رات ہو یا رمضان کی کوئی رات، جاگنے کا معنی ہے اس کی یاد میں جاگ رہا، اسی کا فکر ہو، اسی کا ذکر ہو، زبان پہ اس کا نام ہو، دل میں اس کا فکر ہو، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جاگا ہے۔ تلاوت قرآن ہو، اللہ کے اذکار ہیں، کچھ بھی نہیں آتا ہے تو کلمہ شریف تو آتا ہے نا مسلمان کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اور اسی طرح جتنا گناہگار مسلمان جاہل بھی ہو، درود شریف تو آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، جتنا کیا گزرا اس کو اللہ اللہ تو آتا ہے، سبحان اللہ تو آتا ہے۔ وہ تیری راتیں جو ہیں وہ اللہ کی یاد میں گزرے تو سمجھو کہ میں نے رمضان کی رات عبادت کی۔ وذكر كعب أن من قال بذكر لا إله إلا الله 3 مرات غفر الله له بواحدة ونجاه من النار بواحدة وأدخله الجنة بواحدة۔ حضرت کعب فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر میں جو بندہ 3 دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ تو ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور دوسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے جہنم سے نجات دے دیتے ہیں، اور تیسرے دفعہ کہنے سے اللہ اس کو جنت نصیب فرماتے ہیں۔ وقلنا لكعب الأحبار يا أبا إسحاق صادقا فقال كعب الأحبار وهل يقول لا إله إلا الله في ليلة إلا كل صادق۔ اب جناب ہم نے حضرت کعب سے کہا کہ جو کہے لا الہ الا اللہ صادقن، یعنی صادقن بھی کلمہ، انہوں نے کہا اللہ کے بندے کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو کلمہ پڑھے اور صادق نہ ہو؟ کلمہ کرنے کا معنی یہی ہے کہ صادقن بقلبہ موقنن بہ مومنن بہ، اس کا پورا ایمان ہو کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی۔ والذی نفسی بیدہ ان لیلۃ القدر تسکر علی الکافر والمنافق حتی کأنہا علی ظہرہ جبل فلا تزال الملائکۃ ھکذا حتی یطلع الفجر۔ اور حضرت کعب فرمانے لگے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے کافر اور منافق بھی اتنی بھاری ہوتی ہے جیسے ان کی کمر پہ پہاڑ اللہ نے رکھ دیا ہو، ان کے لیے وہ بھاری ہوتی ہے، اور مومن کے لیے وہ رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ اسی طرح فرشتے ساری رات رہتے ہیں حتیٰ کہ یہ طرح صبح صادق طلوع ہوتی ہے۔ فاول من يظهر جبریل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس
فَيَبْسُطُ جِنَاحَيْهِ وَلَهُ جَنَاحَانِ أَخْضَرَانِ لَا يَنصُرُهُمَا إِلَّا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَتُصِيرُ الشَّمْسُ لَا شُعَاعَ لَهَا۔ اب اس کے بعد فرماتی ہے کہ سب سے پہلے آسمانوں کی طرف جبریل جاتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام سورج کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے دو پر پھیلاتے ہیں۔ وہ دونوں پر جو ہیں آپ کے سبز رنگ کے ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں پھیلاتے جبریل مگر لیلۃ القدر کی رات گزرنے کے بعد صبح کے وقت میں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورج بے نور ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نور ہی نہیں ہے۔ اور تصیر الشمس لا شعاع لها، اس کے اندر تیزی نہیں ہے۔ ثم يدعو ملكا فيصعد ويجمع الملائكة نور جناح جبريل فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة يقيم وجه الماء بين السماء الدنيا يومهم۔ اب فرماتی ہے کہ پھر ہر فرشتہ آسمانوں کی طرف آتا ہے۔ اب آسمانوں کے فرشتوں کا بھی نور، جبریل کا بھی نور اکٹھا ہو جاتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورج کا نور گویا کہ سارا دن بیکار ہو جاتا ہے۔ فَيُقِيمُ جِبْرِيلُ وَالْمَاءُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے ان کے ساتھ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں سارا دن۔ ذَلِكَ فِي دُعَاءٍ وَرَحْمَةٍ وَاسْتِغْفَارٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اور یہ سارا دن بھی دعا کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، بخشش مانگتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے، مرد ہوں یا عورتیں۔ وَلِمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسابًا، جس نے ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر لینے کے لیے روزے رکھے ہیں۔ وَدَعَا لِمَنْ حَدَثَ نَفْسُهُ بِنَاشِ إِلَىٰ قَابِلٍ صَامَ رَمَضَانَ لِلَّهِ فَإِذَا أَمْسَكَهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا هَلَكًا مِنْ دُونِهِمْ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا۔ اب فرماتی ہیں کہ اس کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں جو بندہ دل میں کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اگلے سال رمضان نصیب کیا تو میں یہ عبادت کروں گا، میں یہ عبادت کروں گا، میں قیام کروں گا، میں صیام کروں گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب شام ہو جاتی ہے دخلوا الی السماء الدنیا، آسمان پہ جاتے ہیں، وَيَجْلِسُونَ هِلَكًا وہاں حلقے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فَتَجْتَمِعُ إِلَيْهِمْ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پہلے آسمان کے فرشتے آتے ہیں، فَيَسْأَلُونَ مَنْ رَجُلٍ وَعَنِ امْرَأَةٍ فَيَحْدِثُونَ حَتَّى يَقُولُوا مَا فَعَلَ فُلَانٌ وَكَيْفَ يَتَمُّهُ الْأَمْرُ، حتیٰ کہ وہ فرشتے بیٹھ کے پھر ایک بندے کے بارے پوچھتے ہیں، اچھا جی بتاؤ فلاں بندے کا کیا بنا، فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کیسے تھا، فلاں کیسے تھا، فلاں کیسے، اچھا فلاں پچھلے سال کیسے تھا اور اس سال کیسے تھا۔ فَيَقُولُونَ وَجَدْنَا فُلَانًا عَامَ أَوَّلَ فِي هَٰذِهِ الْأَرْضِ وَالْعَامُ مُبْتَدِئًا، وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے پچھلے سال تو اس کو بڑا عبادت کرنے والا دیکھا، لیکن افسوس ہے کہ اس سال جو ہے وہ بدعت میں مبتلا ہو گیا۔ وَوَجَدْنَا فُلَانًا مُبْتَدِئًا وَالْعَامَ عَابِدًا، اور فلاں جو پچھلے سال بدعت میں پڑا ہوا تھا وہ اس سال اللہ کی عبادت میں ہے۔ قالوا يكفون استغفار لذلك يقولون استغفار لهذا ويقولون وجدنا فلان وفلان يذكرون الله، پھر اس کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں۔ ووجدنا فلان ذاکرا فلان ساجدا، ہم نے دیکھا کہ فلاں رکوع میں ہے، فلاں سجدے میں ہے، وجدنا تالیا لکتاب اللہ، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ قال فهم كذلك يومهم ليلة في السماء الثانية، پھر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، في كل سماء يوم وليلة حتى ينتهوا مقام سدرة المنتهى ويقول لهم سدرة المنتهى يا سكاني۔ اب وہ ہر آسمان پہ رہ کے دعائیں مانگتے 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 ایک دن رات ایک آسمان کرتے کرتے سدرة المنتهى پہ پہنچے۔ اب سدرۃ المنتہا ان کو مخاطب کر دیا دیا، سکانی میرے پر رہنے والوں، حدثونی عن الناس سموہم لی، مجھے بتاؤ کہ تم نے لوگوں کو کیسے پایا، اگر جانتے ہو تو ان کے نام بھی بیان کرو۔ فإن لي علیکم حقا، تاکہ میرا بھی تم پر حق ہے۔ وإنی أحب من أحب اللہ، اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرمائے۔ اور یاد رکھو جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ پھر اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے۔ فَذَكَرَ كَعْبَ أَنَّهُمْ يَعُدُّونَ يَقُولُ الرَّجُلُ وَاسْمَائِهِمْ وَاسْمَاءِ آبَائِهِمْ ثُمَّ تَقُولُ جَنَّةُ أَخْبِرِينِي بِمَا أَخْبَرَكَ سُبْحَانَكَ مِنَ اللَّهِ وَتَخْبِرُهَا۔ اب کا فرماتی ہیں کہ وہ اس کو گن گن کے ایک ایک آدمی کی حکایت بتاتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ فلاں مرد فلاں عورت، ان کے نام بھی بتلاتے ہیں۔
پھر اس کے بعد کل جنت السدرۃ، پھر جنت جو ہے وہ سدرہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا کیا خبر ملی ہے. قال وتقول الجنۃ رحمۃ اللہ علی فلان ورحمۃ اللہ علی فلانۃ، حتیٰ کہ جنت بھی ان پہ اللہ کی رحمت بھیجتی ہے. اللہم اجلہم الیہ، یا اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو جلدی مجھ میں داخل فرما. جنت بھی انتظار کر رہی. فَيَبْلُغُ جِبْرِيلُ مَكَانَهُ قَبْلَهُمْ فَيَلْهُ اللَّهُ يَقُولُ جِئْتُ فُلَانًا سَاجِدًا فَاغْفِرْ لَهُ فَيَغْفِرُ لَهُ. اللہ کے آگے جبریل جھکتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں نے فلاں بندے کو پایا لیلۃ القدر میں تیرے دربار میں سجدہ کر رہا تھا، اس کی مغفرت فرما دے. اس میں جبریل جمیع حملۃ العرش یقولون، اور اب جبریل سارے حملۃ العرش کو سناتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں رحمت اللہ علی فلان رحمت اللہ علی فلان مغفرتہ لفلان یقول یا رب وجدت عبدک فلان الذی وجدته عام اول السنۃ علی السنۃ والعبادۃ وجدته ولا مقد حدث حدثا فتولى عما امر به فيقول الله يا جبريل تاب فاتني قبل ان يموت بثلاث ساعات غفرت له. اب فرماتے ہیں کہ جبریل عرض کریں گے کہ یا اللہ میں نے پچھلے سال ایک بندے کو دیکھا تھا، وہ اللہ کے نبی کی سنت پہ اور تیری عبادت پہ قائم تھا، لیکن اس سال میں نے دیکھا تو وہ بدعات میں مبتلا ہو گیا ہے اور تیرے احکام سے بھی وہ اب اعراض کر رہا ہے، منہ پھیرے ہوئے. اللہ فرمائے کہ جبرائیل یاد رکھو ان تابا، اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو میں اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ توبہ کر لے گا جبریل کلام الہی انت رحمن جمیع خلق ارحم عبادک من عبادک بانفسہم، حتیٰ کہ جبریل کہیں گے کہ یا اللہ آپ ساری مخلوق سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، آپ بندوں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. قال یرتج العرش ما حولہ ونجب السماوات بھی تقول الحمدللہ رب الرحیم. اور اس کے بعد عرش بھی اور اس کے ارد گرد بھی اور سماوات جو ہیں وہ سب گونج اٹھیں گے اللہ کے حمد سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے. قال کعبۃ من صام رمضان اذا افطر رمضان لا يصل الله دخل الجنة بغیر مسد ولا حساب. اخبار تفسیر آخر تفسیر لیلۃ القدر للہ الحمد والمنۃ. اور اسی طرح حضرت آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان، جو آدمی رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد اپنے دل سے اپنے جی سے باتیں کرتا ہے کہ جب میں افطار کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو فرمائے کہ داخل الجنہ، اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں. آخر تفسیر لیلۃ القدر للہ الحمد والمنہ. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ جو آخری اقوال تھے، آخری بیانات تھے، وہ بھی میں نے نقل کر دیے ہیں. تو یاد رکھو یہ محدثین کا، مفسرین کا، فقہاء علماء کا قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بارے میں جتنی ان کو دلائل، حکایات، واقعات ملتے ہیں وہ سارے ذکر کرتے ہیں کہ بھی لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں فرمان مصطفیٰ کیا ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں فرمان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں اولیاء اللہ نے کیا کہا، لیلۃ القدر کے بارے میں سابقہ کتابوں میں کیا آیا ہے. تو آدمی کے پاس جب یہ سارے معلومات ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو پتہ لگتا ہے لیلۃ القدر کی عظمت کا کہ کتنی شان والی یہ رات ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، کتب اسرائیلیہ میں بھی ہے اور صحابہ میں بھی ہے، ملائکہ میں بھی ہے، جبریل میں بھی ہے. تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے بھی جتنے لیلۃ القدر کے بارے میں اقوال سے سارے ذکر کر دے. واللہ اعلم. زمخشری اسی طرح پڑھتے ہیں، زمخشری، علامہ زمخشری یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا علم تفسیر رکھتے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ معتزلی. یہ اللہ کی شان ہے، حالانکہ بہت بڑا آدمی ہے زمخشری.
لیکن اللہ کی شان اعتزال میں آ گیا، پٹری سے ہٹ گیا۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہم ثبتنا علی الایمان۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مانا؟ اللہ ہمیں پکڑ کے ہی رستے پہ پہنچا دے۔ ہم تو گناہگار ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اب آپ زبردستی ہمیں رستے پہ پہنچا دیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی ہوتا ہے کہ ثبتنا علی الہدایت، کہ اللہ آپ نے ہمیں ہدایت تو دی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، لیکن اسی پہ ہمیں قائم رکھ، اسی پہ ہم جم جائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اسی طرح حضور پاک نے ایک صحابی کو فرمایا تھا قل آمنت باللہ واستقم، اسی پہ جم جاؤ، اصل بات ہے جم جانا۔ اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لو کہ میرے مدنی پاک کو آپ نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کو بہت پیارا ہے ما دیم علیہ، کہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ تو آپ نے ماشاءاللہ 10 پارے قرآن پڑھ لیے پھر پورا مہینہ قرآن کھولا ہی نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک پاؤ پڑھو لیکن روز پڑھو۔ ایک دن تو ماشاءاللہ جوش آیا تو ساری رات طواف میں کھڑے ہو گئے اور 8 10 12 طواف کر ڈالے اور پھر مہینہ حرم میں بھی داخل نہ ہوئے۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک طواف کرو لیکن خشوع خضوع کے ساتھ اور ہمیشہ کرو۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے ماشاءاللہ کبھی جوش آتا ہے ساری رات کھڑے ہیں تہجد میں اور اس کے بعد مہینہ نہیں پڑھتے۔ اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعت تہجد پڑھو لیکن روز پڑھو۔ تہجد جو ہے حضور پاک 8 رکعت پڑھتے تھے، لیکن کوئی آدمی اگر صرف 2 رکعت بھی پڑھتا ہے سبحان اللہ تہجد ہے، تہجد والوں میں شامل تو ہو گیا نا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو، ہمیشہ پڑھو۔ تم حضور پاک میں درود شریف پڑھتے ہو 100 دفعہ پڑھو لیکن روز پڑھو۔ تم استغفار کرتے ہو 1 دفعہ پڑھو 100 پڑھو لیکن روز پڑھو۔ اسی طرح ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بڑے علم دیے، وہ فرماتے ہیں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے مثلا جتنا ذکر ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک، یعنی کوئی بھی ذکر ہے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے ہاں اس کا ایک عدد ہوتا ہے، اور جب بندہ اس عدد پہ پہنچتا ہے تو اب اس کے برکات و ثمرات شروع ہو جاتے۔ انہوں نے کہا اس کو دنیاوی مثال سے سمجھ لو۔ اب دیکھو نا کہ کوئی آدمی پہلوان ہے، وہ کہتا ہے ابھی 100 بیٹھک روز کی لگانی ہے، اب وہ 100 بیٹھک لگاتا ہے 2 دن نہیں لگاتا ہے تو وہ بدن اور اکڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اگر روز لگائے گا تو بدن آہستہ 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 کھلتا جائے گا، اس کی پریکٹس ہوتی جائے گی، ایکسرسائز ہوتی جائے گی اور بدن اس کا اب ٹھیک ہونا شروع ہوگا۔ جیسے آپ واک کرتے ہیں، پیدل چلیں تو اب یہ تھوڑا ہے کہ 8 دن کے بعد میں آپ واک کرتے ہیں روزانہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3، اب 10 مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے تمہارے اوپر، صحت ٹھیک ہو جائے گی، بدن میں چستی آنی شروع ہو جائے گی، اعضاء کے اندر قوت آنی شروع ہو جائے گی، برداشت زیادہ ہو جائے گی، بلڈ پریشر لیول پہ آ جائے گا، شوگر ڈاؤن ہو جائے گی، ٹھیک ہونا شروع۔ لیکن 4 دن کے بعد چھوڑ دیں تو پھر انہوں نے کہا جب دنیا کی باتوں کو چھوڑ دو تو نقصان ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دو تو پھر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ تھوڑا کرو روز کرو۔ کہتے تھے کہ ہم انڈیا اور پاکستان میں تو رفع یدین نہیں کرتے تھے، یہاں آگے ہم کرتے ہیں تو نماز وہاں بھی تمہاری ہو جاتی تھی، یہاں بھی ہو جاتی ہے، جھگڑے میں نہ پڑو، تم جھگڑوں میں نہ پڑو، ورنہ جو کروڑوں بندے نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی۔
کروڑ بندے ہیں نا، دیکھیں مثلا پورا انڈیا، پاکستان، بابرا، نہر، بخارا، سمرقند، تاج، یہ تو سارے حنفی ہیں، ترکی سارے حنفی تو نہیں کرتے، تو ان کی نماز نہیں ہوتی. یہ غلط بات ہے، یاد رکھو. جو کرتے ہیں الحمدللہ ان کی بھی نماز ہوتی، لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ نہ کرنے کو ترجیح دیتے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رفع یدین نہ کرنے کو، لیکن جو کرتے ہیں ان پر کبھی اعتراض نہیں کیا، کبھی ان کو برا نہیں سمجھا، کبھی ان کو برا نہیں کہا. کہتے جی میرا حج کرنے کی ضرورت ہے، تصریح کیا ہوتی ہے؟ اجازت ہوتی ہے گورنمنٹ سے، اور کیا ہوتی ہے؟ ان کے دفتر ہوں گے، جا کے پوچھ لو. حضور پاک ہجرت کے لیے تقریباً سوموار کا دن تھا. حدیث کی تو ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن معروف جو ہیں وہ 6 کتابیں ہیں جن کو سیاستہ کہا جاتا ہے، الکتب الست کہا جاتا ہے، ورنہ تو سینکڑوں کتابیں ہیں حدیث کی. حارث ابن عبداللہ سے کتنی حدیثیں روایت ہیں اللہ عالم، کسی انٹرنیٹ میں دیکھ لو. سب سے پہلے قرآن پاک کو مشورہ دینے والے حضرت عمر ہیں اور جمع کرنے والے زید بن ثابت ہیں. وہ کون سی قرآنی آیت تھی اللہ عالم. بہرحال جب اعراب نہیں تھے تو جو عرب نہیں تھے وہ غلط پڑھتے تھے، پھر اس لیے اعراب ڈالے گئے. عربی زبان کے گرامر کو کس نے بنا؟ حضرت علی نے. وہ کون سی آنکھیں ہیں جن پہ جہنم حرام ہے، جو اللہ کے ڈر سے روتی ہیں؟ حضرت ابو دردہ نے. ابو دردہ لکھنا بھی نہیں آتا، اور تم نے پتہ نہیں کسی، یہ کوئی سوال جواب تو نہیں جیسے تمہیں پیسے ملنے ہیں. نام بھی لکھنا نہیں آتا. اللہ عالم جی انہوں نے کیسے کہا. حجاج ابن یوسف نے زیر زبر ڈالے تھے. وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے جنت بنائی؟ جانا ہے آپ نے؟ وہ شداد تھا. اس کی جنت میں جاؤ گے تو گویا جہنم میں چلے گئے. جو اللہ کے مقابلے پہ جنت بنائے گا وہ جہنم ہی ہوگی نا. گناہوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار، اور کوئی حل نہیں ہے اس دور میں. کوئی حل نہیں. صرف ایک حل ہے کہ اللہ والوں کی جماعت میں مل جاؤ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان لوگوں سے تعلق رکھو جو اللہ والے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں. فلمیں شلمیں دیکھنی سب کچھ بند کر دو، توبہ کرو، گناہ کبیرہ سے بچو. یہ فلم دیکھنا گناہ کبیرہ نہیں، لیکن یہ کبیرے کے بھی باپ سے بڑے گناہ کروا دیتی ہے. یہ تو آگ لگانے کا ذریعہ ہے نا. حضور پاک نے فرمایا تھا عائشہ کہ وہ محقرات الذنوب، کہ عائشہ گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، آگ ہمیشہ چھوٹی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے. یہ میرا بھائی اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے. حضرت ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، روز کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہمیشہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. حج یا عمرہ جو ہے اگر کوئی آدمی مر گیا ہے اس کا بدل ہو سکتا ہے، لیکن حج بدل کرنے سے پہلے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پورے مسئلہ اور طریقہ سمجھ لینا تاکہ حج غلط نہ ہو. اور افضل طریقہ یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی حج کے مسئلے کی کتاب لے لو، اس میں حج بدل والا باب جو ہے اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ پڑھو، اور جہاں سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا لو، عالم کے پاس جا کے سمجھ لو، تمہارا حج بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ حج نہیں ہوگا، پھر میلہ ہی ہوگا کہ جیسے لوگ جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں. لوگوں نے احرام کندھا نکالا ہے ہم بھی کندھا نکال لیں گے، انہوں نے کندھا ڈھانک لیا تو ہم بھی کندھا ڈھانک لیں.
اگر شوال میں ذی القعدہ میں ذی الحجہ کی 7 تاریخ تک مکے والا کوئی عمرہ کر لے تو حج لازم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا. حج زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، یاد رکھو. یہ نہیں ہوتا کہ ہر سال واجب ہو جائے. اگر ایک حاجی حج کرنا نہیں چاہتا لیکن اس نے قربانی دینی ہے، وہ جو قربانی ہر سال ہم دیتے ہیں اضحیہ، صاحب نصاب لوگ جو ہیں اب اپنے ملک میں بھی تو قربانی دیتے ہیں نا، وہ حج تو نہیں ہوتا. تو جس نے قربانی دینی ہے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو ناخن نہ کاٹے، حجامت نہ بنائے، پہلے تیاری کر دے. مقصد یہ ہے کہ حج پہ نہیں جا رہا تو حاجیوں کی شکل تو بنا لینا. تو اسی شکل بنانے سے بھی اللہ گناہوں کی معافی دے دیتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ ملو، ان کی شکل بناؤ. کہتے ہیں کہ میری بیوی فوت ہو گئی تھی، میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کے لیے حج بدل کروں گا، نہیں کر سکا، والد فوت ہو گئے. تو اب والد کا حق مقدم ہے، پہلے والد کا کر لو، پھر اللہ توفیق دے گا بیوی کا بھی کر دے گا. میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے عمرہ کر لیا ہے. اب اگر میں مزید عمرے کرنا چاہوں تو مسجد عائشہ سے احرام باندھیں یا جعرانہ سے احرام باندھیں، یا اللہ توفیق دے تو مدینہ منورہ جا کے واپسی پہ احرام باندھیں. اگر ہم مدینہ گئے تھے اور وہاں سے بغیر احرام باندھے ہوئے آ گئے ہیں، کوئی عذر تھا، مجبوری تھی، ورنہ واپس جا کے عمرہ کرو، ورنہ دم دینی پڑے گی کہ میقات سے تم بغیر احرام کے گزر گئے. کہتے جی کہ میں نے 22 روزے رکھے تھے انڈیا میں، باقی میں نے یہاں رکھے. یہاں کی عید سے میرا روزہ چھوٹ گیا، بالکل پورا کرنا ہوگا. ایک آدمی مدینہ منورہ سے آیا ہے، احرام نہیں باندھا. ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے، احرام نہیں باندھا. یا تو فوراً میقات پہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، ورنہ ان کو دم دینی پڑے گی. ایک میں یہاں پر ڈپٹی کے لیے آیا تھا، میرا حج عمرے کی نیت نہیں تھی، اس لیے بغیر احرام گیا. دم سے تو بچ جاؤ گے لیکن عمرے سے تو محروم ہو گئے نا. تمہیں مفت میں عمرہ مل رہا تھا، تم نے کتنی بے وقوفی کی ہے. کہتے جی کہ اگر یہاں 27 میں لیلۃ القدر ہے تو وہاں جو رات ہوگی پاکستان میں اسی کے مطابق وہاں لیلۃ القدر ہوگی. وہاں 26 ہوگی، 26 میں ہوگی. اگر میں نے رمضان کے بعد عمرہ کریں، حج لازمی ہوگا؟ بالکل لازمی نہیں. آپ عمرہ کریں، حج نہ کریں. کہتے جی کہ قرآن پاک کے لیے بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر میری نظروں میں اردو زبان میں جو گزری ہے وہ معارف القرآن ہے. آسان بھی ہے، اس میں سلیس ترجمہ بھی ہے اور آسان تفسیر بھی ہے. وہ لکھی بھی اسی لیے تھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عام لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے. ورنہ تفسیریں تو عالم کا کام ہے نا پڑھنا.
وہ آمد الناس کے لیے حضرت نے لکھی تھی، تو وہ بڑی آسان بھی ہے، اور وہ بہت بڑے مستند عالم تھے، ذمہ دار عالم تھے، اس لیے الحمدللہ اس میں کوئی ایسی غلطیاں بھی نہیں ہیں۔ کہتے جی کہ اگر مظلوم مر جائے تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، کوئی نہیں بھٹکتی جناب، روح بڑی پکی چیز ہے، یا وہ علیین میں ہوگی یا سجین میں ہوگی، بھٹکنے دیں گے ہی نہیں، آپ فکر نہ کریں، نہیں بھٹکتی۔ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے، آتی ہے میرے پاس، وہ میرا بدلہ کیوں نہیں لیا، روح بھٹکتی رہتی ہے، یہ سارے تخیلات ہیں۔ روح مومن کی ہے تو علیین میں ہے، کافر کی ہے تو سجین میں ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے عمرہ کیا، اب اگر ہم حدود حرم سے باہر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ رمضان میں ہم نے عمرہ کیا ہے، اب ہم کو اور عمرہ کرنا ہوگا، کوئی ضروری نہیں، تمہاری مرضی ہے، نفلی عبادت ہے۔ حدود حرم کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، حدود حرم ہو یا میقات کے اندر ہوں، کیا مانا؟ میقات ہے مدینہ، ہم اندر رہتے ہیں، تو میقات ہے یلملم، ہم جدے میں رہتے ہیں، بحرہ میں رہتے ہیں، جموم میں رہتے ہیں، وادی میں رہتے ہیں، عرفات میں رہتے ہیں، مینا میں رہتے ہیں، تو ہم گویا سارے حدود کے اندر ہیں، میقات کے اندر۔ ان کا حج افراد ہوتا ہے، رفع یدین کرتا ہے، اس کو برا نہ کہو، جو نہیں کرتا ہے اس کے گلے میں رسی نہ ڈالو، اس کے بعد بھی حدیث رسول اللہ ہے۔ ہم نے پہلے حج نہیں کیا، اب کون سا حج کریں؟ جس کی اللہ توفیق دے۔ اگر مکے میں رہنے والے ہو یا رمضان سے یہاں آئے ہو تو حج افراد کی نیت کرو۔ کہتے جی کہ عشاء کی نماز میں پاکستان اور انڈیا میں ہم 3 رکعت پڑھتے تھے، عشاء 3 رکعت، کیا مطلب؟ کوئی انڈیا میں کوئی نیا علاقہ پیدا ہوا ہے جہاں 3 رکعت ہوتی ہیں؟ تو عشاء کی نماز کہہ رہے وتر تو نہیں لکھا نا، وتر تو آپ نے نہیں لکھا، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ عشاء کی نماز میں ہم پاکستان اور انڈیا میں 3 رکعت پڑھتے تھے، یہاں 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہاں بھی 3 پڑھتے ہیں، غلط فہمی ہے تمہیں، پہلے 2 پڑھ کے سلام پھر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تیسری ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے؟ بس یہاں بھی 3 پڑھتے ہیں جناب، ہم بغیر سلام کے پڑھتے ہیں، یہ سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، جھگڑا کوئی نہیں ہے، ایسے خام کا دماغ میں خلل ہے۔ اگر نماز جنازہ جوتے پہنے ہوئے پڑھ لے، جوتے پہن کے تو ہر نماز ہو جاتی ہے، لیکن جوتا پاک ہو، یہ کیا گارنٹی ہے کہ تمہارے جوتے پاک ہوں گے؟ اصل بات ہے جوتا پاک ہونا چاہیے۔ اگر میں نے عمرہ کیا ہے اور سر پہ اس طرح پھروا دیا، دوسرا عمرہ کیا پھر بھی اس طرح پھروایا، ٹھیک ہے، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ایک بزرگ ہیں جو استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کر کے وہ مستقبل کے بارے میں بتا دیتے ہیں، کسی چیز کا سایہ ہو یا کوئی اثرات ہوں تو بتاتے ہیں، بہرحال اللہ عالم، اللہ نے کوئی علم ان کو دیا ہوگا۔ ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی دوسرا کسی کے لیے استخارہ کرے، حضور نے حکم دیا ہے کہ ہر آدمی اپنے کام کے لیے خود استخارہ کرے۔ پتہ نہیں یہ مولوی صاحبان، یہ بزرگ کیسے کیسے، حضور پہ جادو ہوا کہ نہیں؟
ہاں جی، یہ صحیح حدیث میں ہے نا، ٹھنڈے دل سے مسئلہ سمجھو. سرکار دو عالم پہ جادو ہوا، لبید بن العاصم یہودی نے جادو کیا. ٹھیک ہے، حضور نے یا صحابہ نے تو استخارہ کر کے معلوم نہیں کر لیا، نہ اللہ کے نبی نے استخارہ کیا نہ صحابہ نے کہ جی آپ پر جادو ہے. وہ تو حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا کہ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک میرے سرانے کی طرف کھڑا ہوا اور ایک میرے پیروں کی طرف کھڑا ہوا. اس نے پوچھا ماں بھی ہاتھ ان کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مطبوب اور ان پہ جادو ہے. اس نے کہا کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا لبید بن العاصم نے کیا. اس نے کہا کس چیز پہ جادو کیا گیا؟ اس نے کہا فی مشتن و مشاطۃ، آپ کے بال ہیں کنگھی میں، اس میں سوئیاں لگائی گئی ہیں. اور نے کہا وہ کس جگہ ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ کنویں میں دفن ہے. تو اللہ نے جبریل بھیج کے تو حضور کو بتایا ہے، لیکن نہ حضور نے استخارہ کیا نہ صحابہ نے استخارہ کیا. یہ آپ کے مولوی کو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، استخارہ کرتے ہیں، ان کو مستقبل کا پتہ لگ جاتا ہے. دادا روزی کا بہانہ ہے. اس سے سب سے کام جو آسان ہے نا اس وقت دنیا میں وہ یہی ہے کہ بس داڑھی بڑھا لو اور سبز کپڑے ماشاءاللہ پہن لو، ٹوپی بھی سبز، کرتے بھی سبز، شلوار بھی سبز، ہر چیز سبز، اور اس کے بعد بس خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. 1-2 خلیفے رکھ لو کمیشن پہ کہ جو ملے گا 4تھا حصہ تمہارا، 3 حصے میرے. اور جو آئے وہ کہیں جی حضرت مصروف ہیں 3 دن کسی سے بات نہیں کرتے، 4تھے دن آئیے گا. بس پھر انشاءاللہ مال ہی مال ہے، کماؤ ہی کماؤ، باقی آگے جہنم ہے. بہترین کاروبار ہے، مل لگا لو نا، اس سے زیادہ پیری بنا لو. اس پر ٹیکس دینی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا. یہ تو بغیر محنت کے سب کچھ ملتا ہے، اور کسی کا باپ ٹیکس نہیں لگا سکتا. جو ٹیکس لگائے حضرت ہاتھ اٹھائیں گے تو نسل برباد ہو جائے گی. وہ کہتا ہے بابا میں نہیں ٹیکس لگاتا، جاؤ مزے کرو، کھاؤ پیو. اگر میں نے طواف کیا 2 رکعت واجب الطواف بھول گئے، جب یاد آئے پڑھ لو. الہدا جو ہے وہاں سے عمرہ دیکھ لو، وہاں میقات ہے، باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں. اگر میقات کے اس طرف جاؤ تو پھر احرام ضروری ہے، نہ جاؤ تو ضروری نہیں ہے. چاروں اماموں کا مقام اللہ نے بلند کیا ہے. کوئی دنیا میں کونا نہیں ہے جہاں ان کا نام نہیں لیا جاتا اور ان پہ رحمتیں نہیں بھیجی جاتی. تیرے تو اپنی اولاد بھی نام نہیں لیتی. کو لسبو، پتہ نہیں کس کو کسی جانور نے کھا لیا. غرارہ احرام زیب تن کر کے، غرارہ احرام کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو سلا ہوا ہوتا ہے وہ حرام ہے، دم پڑ گئی. اور تم کا ہوتا ہے نا غرارہ، شرارہ، لہنگا، یہ مردوں کا بھی غرارہ بن گیا نا، یہ بالکل حرام ہے جناب. کوئی حاملہ عورت اپنے بچے کو جو پیٹ میں ہے اس کی بھی نیت کر لے، کوئی فائدہ نہیں. باہر تو آنے دو، صبر کرو، اللہ اس کو حج نصیب کر لے گا. اگر کوئی مر جائے تو اس کو قرآن پڑھ کے بخشے، بالکل بخشو، روز بخشو، خود پڑھو اور بخشو، کرائے پر نہ پڑھواؤ. اگر جیسے ہم امام صاحب کے ساتھ رمضان میں وتر پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، اکیلے میں بھی دعا کریں، بالکل کریں. اور کوئی وتر ایسا ہے جس میں دعا نہ ہو؟ اللہ کے بندے سب دعا کرتے ہیں. کوئی ہاتھ باندھ کے کرتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے کرتا ہے. دعا تو سب کرتے ہیں نا. مکے میں رہتے ہیں تو ابھی عمرہ نہ کریں، کسی کے لیے بھی نہ کریں.
مکے کا آدمی حج کے دنوں میں مدینے سے واپس آئے لازم عمرہ کرے. مقام ابراہیم کس جگہ کو کہتے ہیں وہاں جا کے دیکھ لیں، طواف کے بعد باقاعدہ بنا ہوا ہے نشان. رمضان میں اگر ہم پتہ نہیں کیا لکھا ہے تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. شوال کے مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس پر حج واجب ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما، یا اللہ اقلیت مسلمہ پہ رحم فرما، یا اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما، یا اللہ ہم گناہ گاروں پہ رحم فرما، یا اللہ ہمیں اس گھر کے برکات و ثمرات نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما.